کے اندر آ جائیں یا کسی اور بھی شعبے کے اندر جا کر محنت کریں تو خواتین کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس کو اچھے سے اچھے طریقے پر کیا جائے، یعنی دیکھنے والے کو اچھا لگے۔ ہمارے گھر مہمان آ رہے ہیں، کھانا بنایا جا رہا ہے، تو کیا کوشش ہوتی ہے کہ ہم آنے والوں کو اچھے سے اچھا کھانا کھلائیں، اچھی سے اچھی ڈشز بنا کر یونیک چیز پیش کریں۔ تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ کام کرنے والے ماہر ہونے چاہیے۔ اب ہمارا کام کیا ہے؟ بچوں کو پڑھانا، بچوں کو تعلیم دینا۔ اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ دنیا میں لوگوں کو فالو کیا جاتا ہے، تو ہمیں فالو کرنا ہے ٹیچنگ کے میدان کے اندر جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آپ کو پتہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیسے معلم تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف 23 سالہ زندگی اور آپ کی بعثت سے پہلے کا زمانہ، اس کو زمانہ جاہلیت کہا جاتا ہے، جہاں پر معمولی باتوں پر سال ہا سال جھگڑے ہوتے تھے، قتل و غارت ہوتی تھی، لیکن جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر محنت فرمائی، ایسے معلم بن کر آئے، ایسا غم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ اے میرے محبوب اب بس کیجئے، آپ اتنا غم کریں گے اور اتنا غم کھا کر آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے، ایسا نہ کریں۔ تو دیکھیے کہ 23 سال میں 1.25 لاکھ سے زائد لوگ ایمان والے بن گئے۔ کتنا تھوڑا عرصہ ہے، 23 سال کا زمانہ ہے، اور معمولی باتوں پر جھگڑے ہیں اور نہ جانے کیا کچھ ہو رہا ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کے نتیجے میں 23 سال کے اندر 1.25 لاکھ سے زائد لوگ ایمان والے بن گئے، صحابہ بن گئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ان کے بارے میں پھر ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے۔ تو ہمیں ٹیچنگ کے میدان کے اندر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سنت طریقہ ہے، نرمی ہے، شفقت ہے، محبت ہے، دکھا کر سکھانا ہے، کسی بات کی وضاحت کرنا ہے، اچھی طرح سمجھانا ہے، جب ہم ان چیزوں کو لے کر محنت کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے، دیکھیں ہمارا جو کام ہے یہ صرف فارمیلٹی نہیں ہے بلکہ اس میں اللہ تعالیٰ سے مانگنا بھی ہے، کہ جب معلم ہاتھ اٹھا کر، معلمہ ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے اپنے بچوں کے لیے، اپنے طلبہ کے لیے دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایسے معلم معلمہ کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ ہمارے اساتذہ میں سے، یعنی ہم نے براہ راست تو ان سے نہیں پڑھا، لیکن ایک تاریخ کے اندر ایک ہمارے قاری رحیم بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے خدمت قرآن کا ایسا کام لیا کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بچہ مجھے سبق نہیں سناتا تھا اور میں جب گھر جا کر دسترخوان پر کھانے کے لیے بیٹھتا تو ایک لقمہ کھانے کے لیے توڑتا، اس کو اپنے منہ میں لے کر جاتا، تو وہ بچے کا غم اتنا ہوتا تھا کہ وہ ایک لقمہ میرے حلق سے نیچے نہیں اترتا تھا۔ اب بتائیں کہ یہ کیا کیفیت ہوگی ایک معلم کے غم کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کا کچھ حصہ نصیب فرما دے۔ اسی طرح ہمارے فیصل آباد کے اندر ایک استاد ہیں قاری یاسین صاحب، اللہ تعالیٰ نے ان سے بہت کام لیا، اس وقت وہ 80+ ہیں، تو میرا ملاقات کے لیے جانا ہوا، تو جب 80+ ہوں، اچھا طلبہ کتنے ہیں ان کے؟ 6000 سے زیادہ، اور مختلف اساتذہ ان کے پڑھا رہے ہیں۔ تو جب ملاقات کے لیے گیا تو وہ بزرگ اپنی درسگاہ یعنی اپنی کلاس میں بیٹھے بچوں کو ٹیچ کر رہے تھے۔ تو یہ ایک مقام اور ایک مرتبہ جن کو اللہ تعالیٰ نے فکر عطا فرمائی، کام کا شوق عطا فرمایا،
تو وہ لوگ آج بھی الحمدللہ موجود ہیں اور محنت کر رہے ہیں۔ تو ہمیں بھی اپنے جذبوں کو ایسا ہی رکھنا چاہیے کہ ہماری اس محنت سے مقصود کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں اور اپنے فن کے اندر ایسی مہارت حاصل کریں کہ اللہ تعالیٰ بھی راضی ہو جائیں اور ہماری محنت کا اثر بھی ظاہر ہوتا نا، ایک شخص مشہور ہو جاتا ہے، وہ کیوں مشہور ہوتا ہے؟ وہ اپنے کام کی وجہ سے مشہور ہو جاتا ہے۔ آپ نے کہیں اپنے علاقے کے اندر کوئی پیزا کھانا ہے تو وہ پیزا کی شاپ کوئی مشہور ہوگی آپ کے علاقے میں، جیسے ہمارے ہاں ایک بیکری لاہور میں آئی ہے، تہذیب بیکرز، تو کسی کے منہ میں پانی نہ آ جائے تو وہ نا راول پنڈی اسلام آباد کی ہے، وہ انہوں نے لاہور میں جب اپنی فرنچائز کھولی تو انہوں نے جو ہمارے لاہور کی جو پوش علاقے ہیں نا، ڈیفنس ایریا ہے یا اس طرح کی بڑی بڑی سوسائٹیز ہیں، تو ان سوسائٹیز میں انہوں نے اپنے کیک لوگوں کے گھروں میں بطور ہدیہ کے بھیجے کہ لیجیے آپ ٹیسٹ کریں۔ تو یہ بڑا وہ ایک انہوں نے یعنی اپنے مارکیٹ بنائی انہوں نے۔ اب وہ ہم وہاں جاتے ہیں تو اتنا رش ہوتا ہے کہ بس مشکل سے باری آتی ہے، مہینے میں 1-2 مرتبہ جانا پڑتا ہے بچوں کے ساتھ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ معیار، کوالٹی، اور تو بات پتہ نہیں کہاں سے چلی تھی، نام بنانے کی بات چلی تھی۔ تو ایسے ہی ہمارے اساتذہ کا بھی ایک نام ہوتا ہے، ایک ہمارا نام ہے۔ تو ہم دنیا کے اندر آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک کام دیا ہے، تو اس کام کے اندر ہم بھی اپنی کچھ شناخت بنائیں۔ میں بات سمجھا سکا ہوں نا؟ ہم اپنی اس میں صرف اس کام کو ہم فارمیلٹی کے لیے نہ کریں کہ اچھا، میں یہ اپنے اساتذہ سے عرض کرتا ہوں، اپنے اساتذہ کرام سے یہ بات میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ بھائی آپ اپنے آپ کو جنت کا ٹھیکیدار سمجھتے ہیں؟ جب قرآن پڑھانے والے استاد ہوتے ہیں نا، یہ کہتے ہیں جنت میں ہم نے جانا ہے، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ جنت تو اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے بنائی ہے، جیسے ہمارے مولانا طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں کہ جنت تو اللہ تعالیٰ نے سب انسانوں کے لیے بنائی ہے، اور جنت میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بھیجنا ہے۔ تو بعض چھوٹے لوگ کے ذہن ہوتے ہیں، چھوٹے ذہن کے لوگ ہوتے ہیں، وہ چھوٹی سوچ رکھتے ہیں۔ تو ہمارے محترم امیر صاحب جو شعبہ ہمارے مکتب کے امیر ہیں، تو ایک مرتبہ وہ فرمانے لگے کہ بھئی اگر انگلش پڑھانے والی معلمہ ہے، سائنس پڑھانے والی معلمہ ہے اور انگریزی پڑھانے والی معلمہ ہے، اگر اس کی نیت یہ ہے کہ میں ایسی محنت کروں، ایسے بچوں کو تیار کروں، ایسے بچوں کی تربیت کروں گی، اچھی تربیت کروں گی، ان کو اچھی تعلیم دوں گی تاکہ یہ معاشرے کے اندر جا کر قوم کی خدمت کریں، اس خدمت کے جذبے سے ان کو تعلیم دیں گی، تو ان کو سائنس، میتھ، انگلش پڑھانے کا بھی ثواب ملے گا۔ تو صرف قرآن پڑھانے کا ثواب نہیں ملتا، آپ جو مضامین پڑھاتی ہیں وہ مضامین پڑھانے کا اجر و ثواب بھی۔ آپ مایوس لگ رہی ہیں ساری کہ پتہ نہیں ملتا کہ نہیں ملتا پتہ نہیں ملتا کہ نہیں ملے گا، انشاءاللہ ضرور ملے گا۔ ہم اس امید سے، دیکھیں ہم بچوں کی تربیت کے لیے میدان میں آئے نا، ہم نے اپنی صبح کی نیند قربان کی اور قربانی کر کے ہم گھروں سے آ گئیں۔ اب یہ ایک دن تو نہیں آنا، مہینے میں جتنے دن تعلیم کے اتنے دن آنا، یہ بہت بڑی قربانی ہے، اور قربانی جب انسان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر کھولتا ہے۔ دیکھیں ہمارے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جو جس فیلڈ کے اندر محنت کرتا ہے، کام کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اس کی فکر کرتا ہے، اس کی سوچ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کام کی باریکیوں کو اس پر کھول دیتے ہیں۔ اور جو فکر ہی نہیں کرے گا، لاپرواہ ہوگا، اور جو استاد درسگاہ کے اندر آ کر کہے گا ہاں بھی بچوں آج ہم نے کہاں سے پڑھنا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ استاد نے سبق کی تیاری ہی نہیں کی۔ ہوتا نا جی، بعض دفعہ بچے استاد درسگاہ میں آ کے کہتے ہیں جی ہاں جی بچوں بتاؤ کہاں پر ہے سبق ہمارا۔ ہمارے استاد محترم اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے، جامعہ اشرفیہ لاہور میں ایک تعلیمی ادارہ ہے، اس میں صرف آخری کلاس میں تقریباً 800 طالب علم ہوتے ہیں۔
تو اس کے جو محتمم ہیں، ناظم اعلیٰ ہیں، وہ ایک مرتبہ ہمارے ہاں نشست چل رہی تھی، اس میں تشریف لائے تو کہنے لگے کہ ابھی میں بچوں کو سبق پڑھانے، یعنی دورہ حدیث کے طلبہ کو پڑھانے کے لیے جا رہا ہوں، تو ابھی میں مطالعہ کر رہا تھا۔ بخاری شریف کا نام سنا آپ نے؟ تو وہ بخاری شریف پڑھاتے تھے، تو ہمیں بڑی حیرت ہوئی کہ ایک شخص کو پڑھاتے ہوئے 50 سال سے زائد عرصہ گزر گیا ہے، اور ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ میں جانے سے پہلے کیا کر رہا تھا؟ سبق کی تیاری کر رہا تھا۔ تو سبق کی تیاری یہ بہت ضروری ہے۔ بہرحال یہ میں کچھ اسی کے ضمن میں جو باتیں میرے ذہن میں آ رہی ہیں، یہ میں آیا ہوا ہوں سیالکوٹ کے اندر، مجھے معلوم ہوا کہ ایک اسکول میں نشست چل رہی ہے، تو میرا دل کیا کہ میں آ جاؤں۔ تو یہ پری پلان میں یہاں پہ نہیں آیا، یہ اچانک میرا یہاں پر آنا ہوا ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں وہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ کام کرنے والا کیا ہونا چاہیے؟ ماہر، اور دوسرا یہ فرمایا کہ کام کرنے والا امانت دار بھی ہونا چاہیے۔ اگلی بات یہ ہے کہ معلم کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اگر معلم مایوس ہو، بچوں سے مایوس ہو جائے کہ نہیں جی محنت تو ہم کر رہے ہیں، بچے بات کو نہیں سیکھ رہے، بچے بات کو نہیں لے رہے، اور سمجھ میں نہیں آ رہا، دل پریشان رہتا ہے، تو دیکھیے ایک تو اللہ تعالیٰ سے ہم ساؤتھ افریقہ کے ایک سفر پر تھے، تو وہاں پر ہم نے ایک اسکول کا وزٹ کیا، تو وہاں ہمیں ایک استاد ملے۔ وہ استاد ہمیں کہنے لگے کہ میں بڑا پریشان تھا کہ میری کلاس کے بچوں کو پڑھنے میں دلچسپی نہیں تھی، تو میں نے کہنے لگے کہ میں گھر گیا اور میں نے اپنی بیگم سے مشورہ کیا۔ میں کہا جی آپ تو بڑے عظیم لوگ ہیں ماشاءاللہ کہ بچے اسکول میں نہ پڑھیں تو آپ جا کر گھر میں بیگم صاحبہ کے ساتھ مشاورت کریں اس بات۔ ہم تو دنیا کی چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں نا، ہمارے آفس، ہمارے اسکول اور ہماری یہ چیزیں تو وہیں رہ جاتی ہیں جہاں ہم چھوڑ کے آتے ہیں، لیکن ایسا بھی نہیں ہے، کوئی آہستہ آہستہ بعض اچھی جگہوں سے بعض اچھی باتیں ہمیں مل جاتی ہیں، اور انشاءاللہ ہم محنت کریں گے اور اس طرح اللہ تعالیٰ کو راضی کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی انشاءاللہ ایسا بنا دیں گے جیسا ہم نے ان کو دیکھا۔ تو وہ کہنے لگے کہ ہم نے مشورہ کیا، اور مشورے میں اب یہ میاں بیوی کا مشورہ ہو رہا ہے کس بارے میں؟ کہ بچے شوق سے پڑھیں۔ تو کہنے لگے کہ ایک نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ہم نا کچھ قرآن کریم کی تلاوت کر کے اس کا بچوں کو ایصال کرتے ہیں، یعنی ثواب ٹرانسفر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ کو جی ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کہنے لگے جی ہم کچھ مال صدقہ کرتے ہیں اس نیت سے کہ ہماری کلاس کے بچوں کو پڑھنے میں دلچسپی پیدا ہو جائے۔ کہنے لگے کہ یہ بھی ہم نے کام کیا۔ تیسری بات مشورے میں آئی، میاں بیوی آپس میں مشورہ کر رہے ہیں کہ چلو بچے شوق سے نہیں پڑھتے تو ہم روزہ رکھتے ہیں، نفلی روزہ، اور اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ پھر کہنے لگے کہ ہم میاں بیوی نے روزے رکھے اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور جب ہم نے یہ 4-5 کام کیے تو اس کے بعد بچوں کے اندر پڑھنے کا شوق پیدا ہو گیا۔ اب بتائیں یہ عجیب ہے کہ نہیں؟ ہم تو کبھی اس بارے میں سوچتے بھی نہیں کہ ہمیں ایسا کرنا چاہیے۔ ہم تو پریشان ہو جاتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں، اپنے حلقوں کے اندر ڈسکس کرتے ہیں۔ تو دیکھیے سارے کام اللہ تعالیٰ بناتے ہیں، دلوں کو جی فرض روزہ رکھا ہو جی جی تو بچوں کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، آج ہم روزے سے ہم بچے کو نہیں پڑھا سکتے۔ ہاں یہ بھی ہوتا ہے، فرض روزہ رکھ کے بھی ہم اپنے کام سے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ تو کوئی نہیں، انشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے، کریں گے، اللہ تعالیٰ کو دکھائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے کام کے اندر برکت عطا فرمائیں گے۔ تو مایوسی نہیں ہے، ہمارے استاد محترم فرماتے ہیں کہ استاد مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اگر استاد ہی مایوس ہوگا تو وہ آگے گاڑی نہیں چل سکتی۔ تو یہ اس طرح بھی ہم کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق کو قائم کر کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگ بھی سکتے ہیں، اور انشاءاللہ یہ چند چیزیں اپنانے سے، ہمارے سبق کی تیاری کر کے سبق پڑھانے سے انشاءاللہ وہ
مہارت بھی حاصل ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ امانت داری کا حق بھی ادا ہوگا۔ اساتذہ کرام کو ہر زمانے میں بڑی حیثیت حاصل رہی ہے۔ نظام تعلیم میں استاد کو ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت حاصل ہے۔ کوئی بھی نظام تعلیم اچھے استاد کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتا۔ استاد ہی تعلیم کے معیار کو بلند کرنے اور پست کرنے میں کردار ادا کرتے ہیں۔ اسلام نے استاد کو نہایت پاکیزہ، قابل احترام اور روحانی باپ قرار دیا ہے۔ معلمہ ہے تو روحانی ماں قرار دیا ہے۔ تو یہ چند باتیں ہمارے سامنے آ گئیں۔ تو اساتذہ جو ہیں وہ کسی بھی معاشرے کی تعلیم اور اس معاشرے کی ترقی کے اندر اساتذہ کا ایک اہم کردار ہوتا ہے۔ جو اساتذہ محنت کرتے ہیں، بعض اساتذہ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کیا ہوتے ہیں کہ کسی بھی تعلیمی ادارے کے اندر ان کی ایک حیثیت ہوتی ہے، ان کا ایک مقام ہوتا ہے، ان کا ایک یعنی مقام ہوتا ہے کہ ان کے جانے کو بہت بڑا نقصان تصور کیا جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ اور یہ بھی یاد رکھیے، ہمارے اساتذہ نے ہمیں بتایا کہ کوئی بھی تعلیمی ادارہ شخصیت کا محتاج نہیں ہوتا کہ بھئی آپ ہی کی وجہ سے چلے گا، نہ، یہ بھی نہیں کرنا۔ ایسا نہ ہو کہ اگر ہم یہ سوچنے لگیں کہ اچھا یہ اسکول تو ہماری وجہ سے ہی چل رہا ہے، تو ایسا بھی نہیں سوچنا۔ یہ بھی شیطان کا وار ہے، شیطان کا وار ہے۔ شیطان تو ہمارا دشمن ہے، اس نے تو ہمیں جو ہے نا وہ ہر موڑ پر اس نے ہمیں گرانے کی کوشش کرنی ہے، لیکن ہم نے ہر موڑ پر اس کی کمر توڑنے کی کوشش کرنی۔ تو عاجزی بھی اندر ہمارے ہونی چاہیے، لیکن کسی بھی تعلیمی ادارے کے اندر ایک جو مضبوط استاد ہوتے ہیں وہ اس ادارے کی گویا کہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو ہم سب اپنے اندر ایسی کوالٹیز پیدا کریں کہ ہم سب کیا ہوں، اس ادارے کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھیں۔ اسی طرح جو میں نے ابتداءً باتیں کچھ عرض کی ہیں کہ استاد کا سبق کو تیار کر کے آنا، سبق کی تیاری کر کے آنا، اساتذہ کا طلبہ کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا۔ دیکھیں، اگر ہم جائیں ڈاکٹر کے پاس، اور مریض جب ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارے اس معاشرے کے اندر وہ وقت آئے گا کہ بہتری لائیں گے کہ جب ہمارے ڈاکٹرز ہمارے مریض کو مسکرا کر ملاقات کریں گے، اور ڈاکٹرز ہمارے مریض کو کیا کریں گے، مسکرا کر تسلی دیں گے اور اطمینان دلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ابھی تو یہ کیفیت ہے کہ کوئی غریب آدمی اگر کسی ڈاکٹر سے پوچھ لے تو ڈاکٹر صاحب ناراض ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کی جرت نہیں ہے کہ آپ یہ کہہ دیں کہ ہم نے جی پہلے یہ دوائی کھائی ہے، تو وہ پھر آپ کو بتائیں گے آپ نے پہلے یہ دوائی کھائی تو میرے پاس کیا لینے آئے۔ تو بہرحال ایک دیکھیں، ان بچوں نے ڈاکٹر بننا نا مستقبل میں، تو وہ ہمارے سے ہی پڑھ کے جانا ہے ابتدائی تعلیم۔ تو ہمارے اخلاق بچوں کے ساتھ بہت عمدہ ہونے چاہیے، بہت اچھے ہونے چاہیے۔ خندہ پیشانی کے ساتھ بچوں سے ہم ملاقات کریں۔ یہ وہ باتیں جو بچپن ہی سے سکھانی چاہیے۔ تو جب بچپن سے ہم بچوں کو سکھائیں گے تو ان بچوں کی زندگی کے اندر بھی آئیں گی۔ یہ زندگی کے کسی شعبے کے اندر جائیں گے تو دیکھیں، ہمارے اس کام سے صرف الفاظ کا منتقل کرنا مقصود نہیں ہے کہ چند الفاظ بچوں کو رٹوا دیے جائیں، بلکہ بچوں کے رویوں کے اندر مثبت تبدیلی لانا مقصود ہے، اپنی ذات کے اندر بھی تبدیلی لانا مقصود ہے۔ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے۔ یہ ہم نے دیکھیں چند سال پہلے آغاز کیا تھا 2007 میں، ابھی 2025 چل رہا، 19 سال ہو گئے۔ تو 19 سال پہلے ہم معلم تھے،
اور 6 یا 7 8 کلاسیں ایک دن میں پڑھاتے تھے صبح سے شام تک. تو ہمارے بڑوں نے کہا کہ اب ہم نے تھوڑا سا 2 قدم آگے چلنا ہے. پھر تھوڑا سا وقت گزرا تو پھر کہا 2 قدم اور آگے چلنا ہے. پھر تھوڑا سا آگے چلے تو کہنے لگے اب 4 قدم آگے چلنا ہے. تو آپ کو میں کارگزاری کے طور پہ عرض کرتا ہوں کیا اللہ تعالیٰ نے، لیکن اس میں ہمارے بڑوں کی فکر، دعا، کوشش، یہ سب کچھ شامل حال تھا. تو الحمدللہ نصابات بھی تیار ہو گئے اور اس وقت ہمارے تقریباً 20,000 سے زائد اساتذہ کرام ہماری مکتب تعلیم القرآن کی معلمین والی نشستیں لے کر، ٹریننگز لے کر اپنے اپنے مقام پر بچوں کو پڑھا رہے ہیں. تو جب انسان کوشش کرتا ہے، عزم کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے. اب بتائیں، شیر کو پنجرے میں قید کیا جا سکتا ہے نا؟ ہمارے لاہور میں تو زو ہے. ادھر سیالکوٹ میں ہے زو؟ اچھا، تو پھر آپ لاہور آنا پڑے گا آپ کو شیر کو دیکھنے کے لیے، اور زو میں آنا پڑے گا، چڑیا گھر میں آنا پڑے گا. تو دیکھو جن لوگوں نے عزم کیا، ارادہ کیا، نیت کی، تو جنگل سے شیر کو اٹھا کر کہاں لے آئے؟ لاہور کے چڑیا گھر میں لے آئے. دنیا کے اندر اور بھی بہت سے اس طرح کے زو ہیں. تو جو یہ جنگلوں سے جو جانور کو لے کر اور لا کر کہاں پر بند کر دینا؟ پنجرے کے اندر. یہ آسان کام نہیں تھا بلکہ مشکل تھا، لیکن جب محنت کی، کوشش کی تو ان کو قابو کر لیا. تو بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو اچھا معلم، اچھی معلمہ ہمیں اپنے آپ کو بنانا ہے. ہمارا ایک نام ہونا چاہیے نا. جب ہم باہر جاتے ہیں تو ڈاکٹر کی وہ اس کے کلینک کے باہر لکھا ہوتا ہے چائلڈ اسپیشلسٹ، بعض کے باہر لکھا ہوتا ہے ہارٹ اسپیشلسٹ، بعض کے باہر کچھ اور لکھا. تو کیا مطلب کہ اس ڈاکٹر نے اس فن کے اندر مہارت حاصل کر لی. اب ہمارا سبجیکٹ ہے سائنس ہے، تو ہماری مہارت ہمارے سبجیکٹ کے اندر ہونی چاہیے. انگلش ہے، سائنس ہے، جو بھی ہے، تربیت ہے، اسلامیات ہے. ہمارے ہاں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ہماری اس کمی کو کہ ہمارے ہاں اسکولز کے اندر، تعلیمی اداروں کے اندر سب سے بور جو پیریڈ ہوتا ہے نا، وہ کون سا ہوتا ہے؟ دیکھیں، میں نے تو نہیں بتایا میں نے تو نہیں بتایا آپ کو، آپ خود بتا رہی کہ ہمارے ہاں سب سے بور پیریڈ کون سا ہوتا ہے؟ اسلامیات کا سمجھا جاتا، کیونکہ پڑھانے والے کے اندر بھی وہ کشش نہیں ہے، اور سیکھنے والے بھی اس کو کیا لے رہے ہیں؟ بہت ایزی لے رہے ہیں. تو مطلب کیا ہے اس کا؟ میں عرض کروں، نو پرابلم. کیا مطلب؟ کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے، سب اوکے کی رپورٹ ہے. تو یہ نو پرابلم ہمیں اپنی زندگی سے نکالنا ہوگا. انشاءاللہ یہ نو پرابلم ہماری زندگی سے نکلے گا تو سب کچھ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ٹھیک کر دیں. استاد ہی تعلیم کے معیار کو بلند کر رہے اور پست کرنے میں کردار ادا کرتے ہیں. کسی بھی تعلیمی ادارے کا معیار بلند اگر ہوگا، وہاں کے اساتذہ محنتی ہوں گے. اگر اساتذہ محنتی نہیں ہوں گے تو وہاں کا تعلیمی معیار بلند نہیں ہوگا. علاقوں کے اندر اسکولز ہوتے ہیں اور والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچے کو فلاں اسکول کے اندر داخل کروائیں. سمجھ گئے نا؟ اس کا اسکول کا تھوڑا سا سٹینڈرڈ ہائی ہوتا ہے، وہاں کے نتائج اچھے ہوتے ہیں، اور وہاں کی اور کیا کیا چیز اچھی ہوتی ہیں؟ انوائرمنٹ اچھا ہوتا ہے، وہاں کی فیس تھوڑی سی اچھی ہوتی ہے. ہمارا یہ ایک کانسیپٹ ہے نا معاشرے کے اندر کہ جہاں زیادہ فیس ہوگی وہاں زیادہ اچھی تعلیم ہوگی. لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ بالکل جو نارمل طبقہ بھی اس پر وہ کیا یعنی اس کو افورڈ کر لیتا ہے، تو ہوتے ہیں ہمارے علاقوں کے اندر اس طرح کے اسکولز. اب بعض ایسے ادارے ہیں انہوں نے ایسی لوٹ مار مچائی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، 30,000 15,000 12,000 بچوں سے فیس لے رہے ہیں. اور جو اسی طرح اس کے مقابلے کے اندر یہ تو برانڈز ہیں، اسی کے مقابلے کے اندر ہمارے گلی محلوں کے اندر جو پرانے اسکولز ہوتے ہیں آہستہ آہستہ وہ ترقی کرتے ہیں، تو ان کی بھی ایک حیثیت بن جاتی ہے اور ان کا تعلیمی معیار بھی بہتر ہوتا ہے. چلیں، ہمیں کسی سے کیا لینا دینا، ہمیں تو اپنا کام اچھا کرنا ہے، ہمیں تو اپنا گھر اچھا بنانا ہے، ہم نے تو اپنے گھر کو سنوارنا ہے. کوئی باہر سے آ کے تو ہمارے گھر کو نہیں سنوارے گا نا.
تو ہمیں خود اپنے گھر کو کیا کرنا ہے؟ سواد. تو اسلام نے استاد کو نہایت پاکیزہ، قابل احترام اور روحانی باپ قرار دیا. تو میرے والد صاحب بیمار ہیں آج کل، دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے. تو اس دن میں بیٹھا تھا تو مجھے دیکھ کر بڑا خوش ہوئے. کہتے لوگ تیری بڑی عزت کرتے ہیں کہتے لوگ تیری بڑی عزت کرتے ہیں. میں کہ جی ہاں. کہتے یہ ساری قرآن کی برکتیں ہیں، یہ ساری دین کی برکتیں ہیں کہ جو لوگ تمہاری کیا کرتے ہیں؟ قدر کرتے ہیں. وہ کہنے لگے کہ دنیا کے اعتبار سے کوئی انجینئر ہو یا کوئی اور ہو تو اس کی جوتیاں تو کوئی سیدھی نہیں کرتا. جوتیاں تو سیدھی کرتے ہیں کس کی؟ مولانا صاحب کی اور قرآن والوں کی. ہم یہ نہیں چاہتے کہ کوئی لوگ ہماری جو جوتیاں سیدھی کرے، لیکن یہ حقیقت ہے. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. آج بھی معاشرے کے اندر اہل علم سے محبت کرنے والے لوگ موجود ہیں، اہل علم کی، علماء کی قدر کرنے والے لوگ موجود ہیں. ہمیں یہ اپنے بچوں کو سکھانا ہوگا. جیسے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو لوگ دیکھیں یہ علم ہے نا، علماء، مولانا، یہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم ہے اس کو حاصل کرتے ہیں، احادیث کے علم کو حاصل کرتے ہیں، تفسیر کے علم کو حاصل کرتے ہیں. تو مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو لوگ اہل علم کے بارے میں غلط زبان استعمال کرتے ہیں اور ان کے بارے میں غلط سوچتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی 7 نسلوں میں اہل علم پیدا نہیں کرتے. تو آج ہمارے معاشرے کا کیا حال ہے؟ کچھ لوگ تو ہیں جو قریب علماء کے ان سے محبت کرتے ہیں، لیکن ایک بہت بڑا طبقہ آپ کو ہر طرف سے کیا ملے گا؟ بعض لوگ کہتے ہیں مولوی جنت سے چلے گئے تھے، اسی تو بغیر شہادت چلے جائیں گے. تو بہرحال اس طرح کی باتیں بھی گردش کرتی ہیں. تو ہماری کچھ باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں یا نہیں آ رہی؟ تو اسلام نے استاد کو نہایت پاکیزہ، قابل احترام اور روحانی باپ قرار دیا. تو آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک مقام دیا ہے، اور بچوں کی تعلیم کا، تربیت کا، اور یقیناً اساتذہ کے طلبہ جہاں بھی ملتے ہیں اپنے استاد کو محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا. اس پر تو کہتے بات ہو گئی ہے، پتہ لگ گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ جس نے مجھے ایک حرف سکھایا وہ میرا آقا ہے. استاد کا پیشہ تمام پیشوں میں اشرف اور افضل ہے. دنیا میں جتنے لوگ کام کر رہے ہیں ان سب کاموں میں استاد کی فضیلت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. اس لیے فرمایا کہ خیر الاشغال تہذیب الاطفال. بہترین مشغلہ کیا ہے؟ بچوں کی تربیت کرنا. یہ اوپر دیکھیں کتنے پیارے جملے ہیں. استاد کا پیشہ تمام پیشوں سے اشرف اور افضل ہے. ایک درزن ہے وہ کپڑے سی رہی ہے، ٹھیک ہے جی. ایک خاتون ہے وہ لوگوں کے گھروں میں کام کر رہی ہے، اور بے شمار کام ہے. کسی فیکٹری کے اندر کام کر رہی ہے، اور کسی آفس کے اندر جا کے کام کر رہی ہے، کوئی بینک کے اندر ملازمت کر رہی ہے، وہ تو ویسے بھی ٹھیک نہیں، یا کسی اور شعبے کے اندر. تو جتنے شعبے ہیں، یعنی استاد کا پیشہ تمام پیشوں میں، تمام کاموں میں. دنیا کے اندر اگر 2 کروڑ کام ہیں تو ان 2 کروڑ کاموں میں سب سے اوپر کام کیا ہے؟ استاد کا پیشہ، ٹیچنگ. یہ سب سے اوپر ہے. دنیا میں جتنے لوگ کام کر رہے ہیں سب کاموں میں استاد کی فضیلت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. اور بہترین مشغلہ کیا ہے؟ بچوں کی تربیت کرنا. اب بچوں کو آج اگر ہم نے کوئی اچھی بات سکھا دی، سکھائے رہے ہیں نا باتیں بچوں کو، ہم ان کو ایٹیٹیوڈ سکھا رہے ہیں، انوائرمنٹ سکھا رہے ہیں، سچائی سکھا رہے ہیں، اور رہن سہن بچوں کو ہم سکھا رہے ہیں، اپنے اخلاق سے ہم بچوں کو اچھی تعلیم دے رہے ہیں. اب یہ بچے آج انہوں نے آپ سے حسن اخلاق سیکھ لیا،
اب یہ بچے بڑے ہوں گے تو ان کے اخلاق اچھے ہوں گے، اور یہ جن لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں گے اور جب تک اچھے اخلاق سے پیش آتے رہیں گے ہمیں اس کا اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ لینا کہ نہیں لینا جی ثواب؟ ہاں، تو اس کا ثواب ہمیں دیکھیں، ایک ایک نیکی کی ہمیں ضرورت ہے۔ وہ آتا ہے نا قرآن کریم کے اندر کہ روز محشر ایک نیکی کے لیے ماں باپ کے پاس جائے گا، بیوی کے پاس جائے گا، بچوں کے پاس جائے گا، ایک نیکی دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا۔ اس لیے دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے، ہم نیکیاں کر لیں، جتنی کر سکتے ہیں کر لیں، کسی کی غیبت نہ کریں۔ غیبت کا پتہ نا کیا ہوتی ہے؟ ہاں، کسی کا دل نہ دکھائیں، کسی سے حسد نہ کریں، ٹھیک ہے جی، ہونا کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، نقصان اپنا ہی ہوگا اور اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے۔ اس لیے ہم نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے، اپنے گھروں کے ماحول کو اچھا بنانا ہے، ہم معاشرے کی تشکیل کے اندر، یعنی معاشرے کی تربیت کے اندر ہم اپنا کردار ادا کر رہی ہیں، تو ہم اس امید پر محنت کریں کہ اس کا اجر و ثواب بھی ہمیں ملتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کے خزانے بہت بڑے ہیں، اللہ تعالیٰ کے خزانوں کے اندر کمی نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو بڑا گھر دیا تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دے سکتے ہیں۔ کسی کو اللہ تعالیٰ نے کسی برانڈ کا میک اپ کا سامان دیا تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دے سکتے ہیں۔ کیوں جی، لینا کہ نہیں لینا؟ تو وہ میری بیگم چلی گئی میرے ساتھ کچھ دن پہلے، تو وہ کہنے لگی جی میں نے یہ لینا ہے جی، یہ لینا ہے۔ میں نے کہا جی لے لیا، پھر اگلے مہینے 2 مہینے کے بعد دوبارہ گئے تو پھر ایک اور لے لیا۔ میں نے کہا وہ پہلا کہاں گیا؟ دوبارہ یہ خواہش تو ہوتی ہے کہ نئی نئی چیزیں ہمارے پاس ہونی چاہیے، پتہ نہیں یہ بات کیوں نکلی۔ تو بات یہ ہے کہ استاد، ہم کیا بات کر رہے تھے کہ بہترین مشغلہ بچوں کی تربیت کرنا ہے۔ ہاں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب ہم اس جذبے سے ہم محنت کریں گے، لوگوں کی طرف ہم نہ دیکھیں کہ فلاں کے پاس یہ ہے، فلاں کے پاس یہ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا گھر دیا ہے اور اس چھوٹے سے گھر کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکون دیا ہے، راحت دی ہے، اچھا کھانا ہمیں اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے شوہر ہیں، ہمارے والد صاحب ہیں، ہمارے لیے محنت کر کے لے کر آ رہے ہیں، اور ہم مل بیٹھ کر اور خوشگوار ماحول کے اندر کھا پی رہے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی عافیت ہے۔ میں یہ کر رہا تھا کبھی کسی کو وہ غیبت نہ کریں، کسی کا دل نہ دکھائیں۔ کسی کا دل دکھانے سے اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہوتے ہیں، تو اس سے بھی ہم نے اپنے آپ کو بچانا۔ کبھی کسی بچے کا دل نہ دکھائیں، ٹھیک ہے، اپنے طالب علم کا دل نہ دکھائیں، اپنے طالب علموں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ خوب ایسی محبت کریں، ایسے مطلب کہ ان کے ساتھ آپ کا وہ ہونا چاہیے، رویہ ہونا چاہیے کہ بچے آپ کو یاد کریں، آپ کو مس کریں، اور ان کے گھر کے اندر کوئی پروگرام ہو وہ آپ کو دعوت دیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ ہمارے استاد ہیں لاہور میں مولانا کفیل خان صاحب، تو ہم نے ان سے بچپن میں پڑھا، لیکن میں ابھی بھی ان سے پڑھنے کے لیے جاتا ہوں۔ تو ایک تو وہ زمانہ تھا جو طالب علمی کا زمانہ تھا، اور طالب علمی کے زمانے میں ان کا ایک درس قرآن کا حلقہ ہوتا تھا، تو یہ سن 2000 کی بات ہے۔ تو وہ جمعے والے دن عشاء کی نماز کے بعد ہمارے استاد جی ہمارے ساتھ بڑا پیار کرتے، بڑی محبت کرتے اور ہمارا خیال رکھتے۔ تو زمانے طالب علمی کے اندر تو میں اس درس میں جایا کرتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا استاد جی کی، یعنی وہ میرے استاد ہیں، میرے ٹیچر ہیں، میرے مربی ہیں، ٹھیک ہے، میں ان کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ آج اللہ تعالیٰ نے یہ ہم سے تھوڑا بہت کام لے رہے ہیں۔ تو 25 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، میں ابھی بھی ہر جمعے کو عشاء کی نماز کے بعد وہاں جاتا ہوں، 1.5-2 گھنٹے کا درس ہوتا ہے، پھر اس کے بعد استاد جی کے پاس بیٹھتے ہیں،
اور استاد جی کی دعائیں لے کر پھر واپس آ جاتا ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے طلباء ان کے ساتھ ہمیں ان کو ایسا اچھا ماحول، اچھا انوائرمنٹ ان کو دینا چاہیے کہ دیکھیں عزت ہم چاہتے ہیں نا کہ ہمارے لوگ عزت کریں، تو عزت کریں تو وہ ہمارے طلباء ہی زیادہ اس بات کے حقدار ہیں کہ وہ ہماری عزت کریں، احترام کریں، ہم ان کو اچھی تعلیم دیں۔ تو بہترین استاد شمع کی طرح ہوتا ہے۔ اس پر ناروال نے ہم نے کچھ بات کی ختم ہو جاتی ہے، تو سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ بہترین استاد شمع کی طرح ہے۔ اچھا یہاں یہ کیوں نہیں کہا کہ سورج کی طرح؟ سورج کی روشنی زیادہ ہوتی ہے یا شمع کی زیادہ ہوتی ہے؟ تو پھر یہاں تو یہ ہونا چاہیے تھا مولانا حذیفہ صاحب، بہترین استاد سورج کی طرح ہے۔ اچھا وہ تپش بھی کرتا ہے، ابھی تھوڑے دنوں کے بعد آپ کا دل کرے گا وہ تپش کرے، وہ کہے گا نہیں میں نے نہیں کرنی وہ 1.5-2 مہینے کے بعد پھر نظر آئے گا۔ اور کیا کرتا ہے جی؟ تو بات یہ ہے کہ سورج اپنے وقت پر نکلتا ہے اور اپنے وقت پر غروب ہو جاتا ہے، وہ ایک اپنی ڈیوٹی پوری کر رہا ہے۔ اور شمع اس لیے کہا کہ شمع جو ہے وہ جل جاتی ہے اور جلتی رہتی ہے یہاں تک کہ وہ جل کر ختم ہو جاتی ہے، لیکن اپنا کام جب تک ختم نہ ہو جائے اس وقت تک اپنا کام نہیں چھوڑ۔ تو ہمیں اپنے کام کی ڈیوٹی پوری نہیں کرنی، بلکہ اپنے کام کو اس کی تمام تر رعنائیوں، صلاحیتوں اور خوبیوں کے ساتھ کرنے کے جذبے کے ساتھ ہمیں کام کرنا ہے۔ استاد کے دل میں اخلاص ہو، طلبہ کی خیر خواہی کا جذبہ ہو۔ کلاس میں 15 بچے ہیں اور کوئی 2 بچے ایسے ہیں جن سے ہمیں نفرت ہے، توبہ 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 توبہ، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے جی؟ بلکہ ان 2 بچوں کو ان کی کسی غلط حرکت کی وجہ سے ہمیں ان سے وہ ہوگا، یا وہ ہمیں نالائق لگیں گے، یا کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے، تو کیا کرنا ہے کہ ہم نے ان کی اس کمی کو دور کرنے کی محنت کرنی ہے۔ خالی اصلاح کرنے سے نہیں کچھ ہوگا، اس کمی کو دور کرنے کے لیے تدبیر کرنی ہے، سوچنا ہے، فکر کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، جیسے میں نے ابھی شروع میں بتایا نا وہ مولانا کا۔ تو یہ سارے کام ہم نے کرنے ہیں۔ آپ تو نیک لوگ ہیں، اللہ سے ہاتھ اٹھا کر مانگیں تو اللہ تعالیٰ تو دعا کو قبول کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو دعا کو کیا کرتے ہیں؟ قبول کرتے ہیں۔ ہمارے یہ کوارڈینیٹر مولانا حذیفہ صاحب بیچارے، میری خوش قسمتی ہے ان سے ملاقات ہو گئی، میں تو ان کی عیادت کے لیے جانا چاہ رہا تھا، تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہیں اسکول میں عیادت کروا دی۔ یہ کل سے بیمار ہیں مجھے پتہ چلا، تو ان کی مہربانی ہے، لیکن خوشی ہوئی کہ ماشاءاللہ بیماری کے باوجود یہ اپنے کام پر آئے ہوئے ہیں، بیماری کے باوجود اپنے کام پر آئے ہوئے ہیں۔ پچھلے دنوں میں میری کچھ طبیعت ناساز ہو گئی، تو ہمارا میٹنگ چل رہی تھی، مشورہ چل رہا تھا، اس میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ہمارے ایک ساتھی نے کہا جی یہ تو عرفان صاحب کی طبیعت بہت خراب ہے، ان کو ایمرجنسی میں لے جائیں۔ تو وہ مجھے اٹھا کر ایمرجنسی میں لے گئے، ایمرجنسی سے ہم واپس آ کے پھر مشورے میں بیٹھ گئے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ وہ ہم منہ میاں مٹھو نہیں بن رہے، بس ایسے 1-2 کارگزاریاں آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ مکتب کے کام سے جو ہم نے شروع میں آغاز کیا تھا، 18 سال میں الحمدللہ آج تک میری بھی کوئی چھٹی نہیں ہے۔ یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، انعام ہے، کرم ہے، اور کیا ہے؟ جی ہاں، نیک نیتی، اللہ تعالیٰ ایسا بنا دے آپ کے گمان کے مطابق۔ لیکن زندگی کے اندر کچھ مسائل بھی تو ہوتے ہیں نا، کچھ تقاضے ہوتے ہیں،
کسی شادی میں جانا ہے، کوئی فوت کی ہو گئی، کوئی غمی ہو گئی، کوئی اس طرح کے مسائل بھی ہوتے ہیں. تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں ایک بزرگ فرمانے لگے کہ انسان کی زندگی کے اندر اگر کام ہی نہ ہو تو اس کی زندگی کا کیا فائدہ؟ کیوں جی؟ اس کی زندگی کے اندر کام ہی نہ ہو. چلیں آپ کا کام ہے جی کھانا بنانا. آپ کا کام کیا ہے جی؟ عام طور پہ مطلب آپ ہمارے گھروں میں ہوتا ہے نا، کوئی بچی کھانا بنائے گی، کسی کی بہو کھانا بنائے گی، اماں جان کھانا بنائیں گی. تو یہ نہ سمجھیے گا میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کسی گھر کے اندر نوکرانی ہیں. ٹھیک ہے جی، گھر کے کام ہماری ذمہ داری ہوتی ہے نا. تو اگر آپ کو آپ کے کام سے روک دیا جائے، خبردار آج کے بعد آپ نے کھانا نہیں بنانا، وہ ابا جی کہیں جی ہم نے کوئی ملازمہ رکھ لی ہے وہ کھانا بنائے گی، تو بتائیں جی بے چینی ہوگی، ہاتھ بہت چلیں گے کھانے کی طرف، بے چینی ہوگی، دل کرے گا ہم کچھ کریں. خواتین کا میں نے پہلے شروع میں عرض کیا کہ کچھ نہ کچھ یونیک بنانے کا دل کرتا رہتا ہے. تو چلیں ہم تو چلیں ایک سمجھ لیں کہ ایک متوسط طبقے کے لوگ ہیں نا. ہاں جو بہت اوپر کے لوگ ہیں وہ تو گھر میں اس طرح کے ملازم رکھتے ہیں، ان کے کام شام شاید ایسے ہی چلتے ہیں، ان کو ان کے گھر کا کھانا اچھا لگتا ہے. ہمیں تو اپنی بیگم کے ہاتھ کا کھانا اچھا لگتا ہے. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے کام سے اگر ہمیں روک دیا جائے تو ہم اس میں کیا ہو جائیں گے؟ بے چین ہو جائیں گے. ایسے ہی ہمارا ٹیچنگ کا شعبہ ہے، تو اس ٹیچنگ کے شعبے کے اندر جو آنے والے حالات ہیں، مسائل ہیں، ان مسائل کا حل نکالنے کی محنت اور کوشش کرنا. استاد جھوٹ، غیبت، غلط بیانی سے بچے اور سچائی، عدل و انصاف کو اپنائے. اچھا یہ ہمارا تجربہ ہے اور ہمارے اساتذہ نے ہمیں یہ بات بتلائی ہے کہ جتنا استاد نیک ہوگا نا اتنے بچے نیک ہوں گے. اس لیے کہ یہ ہمارا ٹیچنگ کا کام ہی ایسا ہے کہ استاد کا اندر اس کو کیا تکوینی کہتے ہیں نا، ایک تکوینی نظام ہے اللہ تعالیٰ کا جو غیبی طور پر منتقل ہوتا ہے. جیسے کہتے ہیں نا کہ روحانیت منتقل ہوتی ہے. مطلب کہ جب ہم اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، کچھ واضح و نصیحت کی بات سنتے ہیں، جیسے مولانا طارق جمیل صاحب کا کوئی بیان سن لیا یا کسی اور عالم کا کوئی بیان سن لیا، تو کیا ہوتا ہے؟ ہمارے اندر تبدیلی آتی ہے، ہمارے اندر عمل کا شوق پیدا ہوتا ہے، ہمارے اندر جذبہ بڑھتا ہے. تو ایسے ہی استاد کو سچا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی. تو یہ جتنی باتیں، غیبت بھی نہ کرے، غلط بیانی. اگر استاد نے خدا نہ خواستہ کہیں غلط بیانی کی اور وہ بچوں کو پتہ چل گیا، ٹھیک ہے جی، کسی اور کو اسکول کے اندر کسی اور کو پتہ چل گیا، یا مثال کے طور پر وہ فلانی استانی ریحانہ اس کو تو پڑھانا ہی نہیں آتا، ہوتا ہے نا جی، کبھی کبھی ہوتا ہے بعض جگہوں میں، یہاں نہیں ہوتا. ویسے میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمارا معاشرے کے اندر، دنیا کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ فلاں کو تو، مدارس کے اندر بھی ہوتا ہے ایسا، مدارس میں بھی ہوتا ہے. تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنا آپ بتانا چاہتے ہیں مجھے آتا ہے، اس کو نہیں آتا. کیا کہتے ہیں؟ مجھے آتا ہے اس کو نہیں آتا. اس کا مطلب یہ، اس جملے کا مطلب یہ کہ فلاں استاد کو، فلاں استانی کو پڑھانا نہیں آتا. اس کا متضاد کیا ہوگا؟ کہ مجھے پڑھانا آتا ہے، کہ مجھے پڑھانا آتا ہے. تو دیکھیں اس سے کسی استاد کو اگر پتہ چلے گا آپ نے ان کے بارے میں ایسی بات کی تو ان کا دل دکھے گا. تو کسی کا دل نہ دکھائیں. ہمارے اپنے اتنے مسائل ہیں، ہم نے کسی کا دل دکھا کے کیا کرنا ہے؟ کیوں جی؟ ہمارے اپنے اتنے مسائل ہیں، ہر شخصیت کے اپنے اپنے مسائل ہیں. ہمیں تو اللہ سے ایک تعلق بنانا ہے، اللہ سے لو لگانی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ہم نے راز و نیاز کی باتیں کرنی ہیں. ہم کتنی دیر توبہ توبہ فون پر باتیں کرتی ہیں خواتین، توبہ توبہ. تو بھائی ہمارے گھر میں بھی خواتین ہیں، ہم بھی لوگوں کو خاندان کے اندر بھی دیکھتے رہتے ہیں. تو ہمارے ایک دوست ہیں، تو وہ
وہ نا کبھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار وہ میری والدہ جو ہے نا وہ فون پر بات کرتی رہتی ہیں، اور ظاہری بات ہے وہ اپنی بیٹیوں کو فون کرتی ہیں، تو وہ بیٹیوں کو جب ماں فون کرتی ہے تو پھر بہو کے بارے میں ڈسکشن چلتی رہتی ہے، فلانی نے یہ کر دیا، فلانی نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، اس نے یہ نہیں کیا، اس نے وہ نہیں کیا. تو یہ غیبت کا دروازہ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ غیبت. یہ موبائل جو ہے نا، اس سے بھی ہم اپنی جان چھڑائیں. بچوں کی تعلیم میں، تربیت میں، اپنی روحانیت کھونے کے اندر اس موبائل کا بڑا اہم کردار ہے. تو آپ بچائیں گے اپنے آپ کو موبائل سے؟ آپ نے قوم کی تربیت کرنی ہے، اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے، اپنے اسکول کے اندر پڑھنے والے بچوں کی تربیت کرنی ہے. ہاں موبائل ہماری ضرورت ہے، کچھ دیر کے لیے تھوڑا سا دیکھ لیں، کوئی میسج، کوئی پیغام، کسی کو فون کال کرنی ہے تو بس ٹھیک ہے، ختم. اس کے بعد اب وہ کیا ہے کہ ہر وقت موبائل لے کے لگے رہو. تو اس میں وقت بھی ضائع ہوتا ہے، اور وہی وقت اگر ہم اپنے نیک اعمال کے اندر لگا لیں، اللہ کو راضی کرنے کی محنت کر لیں، کوشش کر لیں، دعا مانگ لیں، تہجد کے نوافل پڑھ لیں، رات کو جلدی سو جائیں. کیا خیال ہے جی؟ آج کل تو مزیدار لمبی راتیں ہیں. 7 بجے عشاء کی نماز پڑھو، 8 بجے سو جاؤ، اور 4 بجے اٹھ کر تہجد پڑھو. 2 رکعت. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. اللہ تعالیٰ کے نیک بندے بندیاں وہ ہوتے ہیں کہ جن کے جسم رات کی تاریکی میں، یعنی رات کے آخری پہر کے اندر اپنے بستروں سے الگ ہوتے ہیں، اور وہ خوف اور امید کی حالت میں اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں تو اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کرنے کا اتنا مزہ ہے جب آپ ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، اور آپ اپنے مسئلے اللہ کے سامنے پیش کریں، اور کسی مشکل کے اندر آپ پھنس گئے ہوں، اور بڑی لجاجت کے ساتھ اور گڑ گڑا کر، آنسوؤں کو بہا کر جب اللہ تعالیٰ سے ہم باتیں کرتے ہیں، وہ ہے ایمان کی حلاوت، وہ ہے ایمان کا مزہ، وہ ہے ایمان کا لطف. جیسے ہمیں اچھا کھانا کھا کر لطف آتا ہے، اچھے کپڑے پہن کر ایک لطف آتا ہے. جی، اچھے کپڑے پہن کر لطف آتا ہے کہ نہیں آتا؟ خوشی ہوتی ہے، اچھا لگتا ہے، انسان اپنے آپ کو دیکھتا ہے. تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے کا جو مزہ ہے نا، وہ دنیا کی کسی چیز کے اندر نہیں. تو تھوڑا سا آج کل راتیں بھی لمبی ہیں، کوشش کریں ہم نفل پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں. اور فرمائے کہ 2 رکعت نماز کا پڑھ لینا، 2 رکعت نماز نفل کا پڑھ لینا. اس دنیا اور دنیا کے اندر جتنی بادشاہت ہے اور جتنے خزانے ہیں، وہ 2 رکعت کا متبادل نہیں ہو سکتا. اب بتائیں، اللہ نے سب کچھ دے دیا کہ نہیں دے دیا؟ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دے دیا. استاد کو اس بات کا استحضار ہر وقت رہے کہ بچہ اور اس کا وقت امانت ہے، اس میں کسی قسم کی خیانت نہ ہو. یعنی ہمارے ذہن کے اندر یہ بات ہونی چاہیے کہ یہ بچے قوم کی امانت ہے ہمارے پاس، تو ان کے وقت کو ہم نے قیمتی بنانا ہے، مطالعہ کر کے اچھی تعلیم بچوں کو دینی ہے. اپنے قول فعل سے دوسروں کو راحت پہنچائے. استاد اپنے قول اور فعل سے دوسروں کو راحت پہنچائے، یعنی جب بات کرے تو اس سے بھی لوگوں کو راحت پہنچے، اور جب عمل کرے تو اس سے بھی لوگوں کو کیا پہنچے؟ راحت پہنچے. تنقید کے تیر نہ چلائے. تنقید کے تیر سمجھتی ہیں کیا ہوتے ہیں؟ کسی کو تنقید کرنا. جیسے بعض خواتین کہتی ہیں کہ اپنے شوہر کو کہتی ہیں، آپ نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے، آپ نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے. تو وہ ہمارے ایک اللہ والے بزرگ تھے بہت بڑے، تو یعنی جس کو آپ کہتے ہیں نا ولی اللہ، اس کیٹیگری کے آدمی تھے. تو ان کی گھر والی نے ان سے کہا کہ آپ نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے، یہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں یہ تو اللہ کے لیے کر رہے ہیں، میرے لیے کیا کیا ہے؟ نہیں سمجھے؟ یعنی جو حسن سلوک کا معاملہ ہے یہ تو آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں، میرے لیے کیا کیا میرے لیے کیا کیا ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ استاد
با کردار باعمل ہو اور طلبہ کے لیے عملی نمونہ بنے. استاد غصہ ظلم و زیادتی سے بچے اور تحمل صبر و شکر اور استقامت کو اپنائے. باقی یہ کچھ ذمہ داریاں ہیں، ان کو ہم دیکھ لیں. طلبہ کے ساتھ محبت شفقت نرمی کا معاملہ کرے. کافی باتیں ہو گئی ہیں. تعلیم اور اچھے اخلاق عادات اپنانے میں ان کی تربیت کرے. وقتاً فوقتاً طلبہ کے حالات معلوم کرتے رہیں. طلبہ کی حاضری غیر حاضری پر توجہ دیں. پرنسپل انتظامیہ تدریسی امور میں متعلقہ افراد کی رہنمائی اور مدد کریں. مضمون پر مکمل عبور حاصل ہو. آپ نے کچھ پوچھا؟ پیچھے کرنا. کچھ پوچھا آپ نے؟ ٹھیک ہے. مضمون پر مکمل عبور حاصل ہو، یہ بات واضح ہے جی. اب اس پر ہم نے بات کر لی کہ مطالعہ کرنا ہے، سبق کی تیاری کرنی ہے. اگر نہ سمجھ میں آئے تو کسی ماہر سے پوچھ لیں. اور اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اگر ہمارے اسکول کے اندر ہماری کوئی سینئر ٹیچر ہے، سینئر معلمہ ہیں، تو ہم ان سے بھی پوچھ سکتے ہیں. میں آپ سے یہ عرض کروں، میں ابھی یہاں آنے سے پہلے میں نے جیسے کہا نا کہ پلان نہیں تھا لیکن اچانک آ گئے، تو میں آنے سے پہلے اپنے یہ ساتھیوں سے پوچھ رہا تھا کہ کیا بات کرنی ہے. ہاں الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے. اور یہ ساتھیوں نے مجھے 2 4 5 6 پوائنٹس بتائے. میں نے کہا چلیں اس پر بات کر لیتے ہیں. اور وہ بھی میں ان سے سبق پڑھ کے آیا ہوں، پھر آپ کو سبق پڑھا رہا ہوں. سبق پڑھ کر آنے کے بعد آپ کو سبق نہیں پڑھا نہیں رہا، ایسے ہی مذاکرہ کر رہا ہوں، سنا رہا ہوں. جی جی. میرا ایک کوشچن ہے کہ ہم موسٹلی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم ٹیچنگ کے پروفیشن میں آ رہے ہیں، جبکہ ہم سب یہ صرف جانتے ہیں کہ ہم آخری سانس تک مطلب علم حاصل ہمیں کرنا ہے اور کرتے رہیں، تب کوئی مطلب ہم مکمل نہیں ہیں. لیکن پھر کچھ ٹیچر جس طرح ہم لوگ اپنے مائنڈ میں سیٹ کر لیتے ہیں کہ ہم ٹیچر بن گئے ہیں، ہم بچوں کو پڑھا رہے تھے، ہم مکمل ہو چکے ہیں، ہم نے سب کچھ سیکھ لیا ہے. جی جی. مطلب اگر اس کو کچھ اور سکھایا جائے یا بتایا جائے تو مطلب وہ سیکھتے نہیں ہیں. تو ایسا کیوں؟ کیا یہ مطلب ہمارا مینٹلی ایشو ہے کہ ہم اس طرح سمجھتے ہیں، یا خود کو ہم قابل، اس سے زیادہ قابل نہیں بنانا چاہتے؟ جی یہی تو وجہ ہے کہ ہم تنزلی کی طرف جا رہے ہیں. بس بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ جو آپ نے بات فرمائی ہے یہی وجہ ہے کہ آج ہم تنزلی کی طرف جا رہے ہیں. کسی بھی شعبے کے اندر چلے جائیں، سیکھنے کا جذبہ نہیں ہے. دیکھیں، ایک ہے گلاس، شیشے کا گلاس یہاں میرے سامنے موجود ہے. آپ تصور میں وہ لے کر آئیں ایک گلاس. آ گیا جی؟ اب اس گلاس کے اندر پانی ہے، ایک گلاس بھرا ہوا ہے یہ پانی کا. تو اب میں کہوں آپ سے کہ آپ اس کے اندر ایک اور گلاس پانی کا ڈال دیں تو کیا ہوگا؟ آ سکتا ہے؟ پانی تو پہلے سے موجود ہے گلاس کے اندر، اور میں کہہ رہا ہوں کہ ایک گلاس اور ڈال دیں، تو آپ کیا کہہ رہی ہیں کہ پانی اس میں نہیں آ سکتا، کیونکہ پانی پہلے سے موجود ہے. پانی پہلے سے موجود ہے. تو ہماری جو من حیث القوم جو حیثیت ہے وہ ہماری یہ بن چکی ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھرا ہوا گلاس سمجھتے ہیں. سمجھ آ گئی بات؟ نہیں سمجھ آئی؟ آ گئی؟ موسٹلی یہ ایگو کی طرف بھی بات چلی جاتی ہے. جی، ایگو ہرٹ ہو جاتا ہے. جی ہاں، وہ خود اعتمادی تو ایک الگ چیز ہے. لیکن یہ بات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ کچھ ایسے جن لوگوں کو ہم نے ترقی کی منازل پر دیکھا، ان کو آج بھی ہم نے سیکھتے ہوئے پایا. اور یہ جو میں نے گلاس کی مثال آپ کو دی، تو ہمارے بڑے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہاں ٹھیک ہے، آپ بھرے ہوئے گلاس ہیں. ہم اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں؟ ہم بھرے ہوئے گلاس ہیں، ہمیں مزید سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ کم از کم آپ اپنے آپ کو، ہم آپ کو یہ نہیں کہتے کہ آپ کو کچھ نہیں آتا، آپ کو اتنا آتا ہے کہ آپ آدھا گلاس ہیں.
تو جب آدھا گلاس ہو تو کہا جائے کہ اس میں ڈالو تو کتنی گنجائش موجود ہے؟ مزید آدھا گلاس اس کے اندر پانی ڈالا جا سکتا ہے. تو ہر شخص کی ہر میدان کے اندر سیکھنے والے کی یہ حیثیت یعنی کہ اس کو اتنا ہونا چاہیے کہ مجھے کہیں سے کوئی اچھی بات مل جائے اور میں اس کو سیکھ لوں اور میں اس پر عمل کرنے والی بن جاؤں. تو یہ آسان تو نہیں ہے. یعنی کہ ایک بندہ جو اپنے آپ کو ایک اپنے فن کا ماہر سمجھتا ہے وہ کہاں کسی سے سیکھے گا. اور یہ چیز تو ہمارے اس معاشرے کے اندر ہے کہ جو ماہر ہوتا ہے، جو سیکھا ہوا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے اور نہیں سیکھنا. ہمارے اساتذہ فرماتے ہیں کہ یہ ہماری تنزلی ہے، ہماری ترقی رک جاتی ہے، اللہ کی طرف سے رک جاتی ہے. اور جب ہمارے اندر سیکھنے کا جذبہ ہوتا ہے، اور سیکھنا اور سیکھنا اور سیکھنا اور آگے بڑھنا، تو اللہ تعالیٰ جیسے میں نے عرض کیا نا کہ جو فکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس کے شعبے کی باریکیاں کھول کر اس کے اوپر ظاہر کر دیتے ہیں اور وہ اس کے اندر مہارت حاصل کر لیتا ہے. بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے اس معاشرے کے اندر دیکھیں، اگر ایک میکینک ہے نا، میکینک موٹر سائیکل کا میکینک ہے، تو وہ بھی اپنے کام کو سنجیدگی سے نہیں کر رہا. اگر کوئی گاڑی کا میکینک ہے تو وہ اپنے کام کو ٹھیک نہیں کر رہا. ابھی وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں گاڑی دے دی، اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا. بیگم صاحبہ کہنی تھی گاڑی لینی ہے، تو میں تو مکتب کے کام میں فیصل آباد گیا ہوا تھا. پیچھے سے میری بیگم کا فون آیا کہ گاڑی ابو بیچ رہے ہیں، لینی ہے. میں نے کہا لے لو. تو لے لی. تو کس نے دی؟ کیوں جی؟ اللہ تعالیٰ نے دی نا. میں تو اپنے کام پہ تھا اور اللہ تعالیٰ نے گاڑی دے دی. تو عرض کرنے کا مقصد کو کام، وہ میں نے اس کا نا کچھ کام کروایا، اس پر کوئی 20,000 روپے لگ گئے. اب وہ کام ہونے کے بعد میں نے ایک اور صاحب کو دکھایا، بھائی یہ میں نے گاڑی لی ہے اور اس کا یہ کام تھوڑا سا کرنا ہے. تو وہ صاحب مجھے کہنے لگے جی وہ کام کروائیں، اس کے 25,000 روپے لگیں گے. یعنی کہ 20,000 دے کر وہ میں کام کروا چکا ہوں. وہ کب کروایا؟ ہفتہ پہلے کروایا یا 2 ہفتے پہلے کروایا. اب وہ کہہ رہے ہیں جی اس کا وہ والا کام کروائیں، وہ گڑبڑ ہے. تو کس نتیجے پر ہم پہنچے؟ جس نے پہلے کام کیا اس نے ایمانداری سے نہیں کیا. نہیں کام تو ٹھیک ہو گیا تھا وہ. اب یہ دوسرا بندہ جو ہے نا یہ مجھ سے 25,000 روپے لینا چاہ رہا ہے اس کام کو دوبارہ کر کے، اسی کام کو اس کام کو دوبارہ کر کے. تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. تو ہم انشاءاللہ ہم یہ اپنے اسکول سے یہ جو قوم کے بچے جو لوگوں نے اعتماد کر کے ہمارے پاس بھیجیں، ہم نے ان کو یہاں سے دیانتدار بنا کے بھیجنا ہے. ہم نے ان کو سچا مسلمان بنا کر بھیجنا ہے. ان کے رویوں کے اندر تبدیلی پیدا کر کے ان کو والدین کا جو ہے نا وہ ادب کرنے والا بنا کر ہم نے یہاں سے بھیجنا ہے. صفائی اور صاف ستھرا رہنا، ٹھیک، اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف ستھرا رکھنا، ٹھیک ہے جی. وہ ہم نے ان بچوں کی ایسی تربیت کرنی ہے کہ وہ یہ بچے دنیا کے اندر کہیں بھی جائیں. دیکھیں آج کل ہم روڈ پہ چلتے ہیں نا، خادم علی روڈ پہ جا رہے ہیں، آپ کے آگے سے فارچونر جا رہی ہے. فارچونر دیکھی کبھی آپ نے؟ ماشاءاللہ سب نے، اللہ آپ سب کو دے. تو شہزادیاں بن کر آپ فارچونر میں سیر کریں تو وہ ہم کیا دیکھتے ہیں کہ وہ اسی فارچونر میں پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں نا، اور ان کے بچے بھی اچھے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں. تو وہ کیا کرتے ہیں؟ برگر کھاتے ہیں، پیزا کھاتے ہیں اور اس کا ڈبہ نکال کر شیشہ کھول کے کہاں پھینک دیتے ہیں؟ جی کتنی بری بات ہے، کتنی بری بات ہے. تو ہم نے ایسے بچوں کو سکھانا ہے کہ ہمارے بچے یہ لاہور میں اگر آپ کا جانا ہو تو بالکل شادرہ میں ایک سکول ہے دی اوریل کے نام سے. تو وہاں کے جو چیئرمین صاحب ہیں ان سے ہماری ملاقات ہوئی اور وہ ہمیں اپنے اسکول کے اندر لے گئے. تو ہمیں اسکول کے واش روم میں لے گئے، کہتے جی یہ دیکھیں. آپ یقین کریں کہ
انہوں نے ہمیں چیلنج کیا کہ آپ میرے اسکول میں یہاں تک کہ واش روم کی دیواروں پر پینسل سے لگی ہوئی ایک لکیر دکھا دیں، نتھنگ، بالکل صاف ستھرا، نیٹ اینڈ کلین. ایسا واش روم تھا کہ شاید ایئرپورٹ پر بھی اس طرح کے صاف واش روم نہیں ہوں گے، یا کسی شاپنگ مال کے اندر بھی اتنا صاف ستھرا واش روم نہیں ہوگا. تو یہ تو دیکھیں سچ، یہ جو پاکیزگی ہے نا، طہارت، صفائی ستھرائی، اچھے رہنا، اچھا لباس پہننا، خوشبو لگانا، یہ ساری باتیں تو ہمیں شریعت نے سکھائی ہیں. جب ہم کسی سے ملیں تو وہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا ملنا کبھی بھولتا نہیں ہے، ان کا ملنا کبھی بھولتا نہیں ہے. تو وہ جو پہلی ملاقات میں جو کسی سے مل کر ایک بدبو آپ کو آئی نا، وہ کبھی زندگی بھر نہیں بھولے گی. وہ جب دوبارہ سال کے بعد بھی وہ شخصیت آپ سے ملاقات کے لیے آپ کے سامنے آئیں گی تو آپ کو وہ پہلی بو یاد آئے گی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہیں سمجھ آئی؟ کچھ آ گئی. یعنی کہ اگر کوئی یعنی انہوں نے اچھے کپڑے نہیں پہنے، خوشبو نہیں لگائی، پسینے کے اندر شرابور ہے، اور یہ جون جولائی کا جو موسم ابھی ہمارا حبس کا موسم ابھی گزرا ہے، اور اس میں وہ پسینہ خشک ہونے کے بعد جو بدبو آتی ہے وہ، یعنی پہلی ملاقات. اور اگر پہلی ملاقات کسی سے آپ کی اس انداز کے اندر ہوئی ہے کہ آپ کو ان سے خوشبو آ رہی ہے اور اچھے انداز کے اندر، تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دین پر عمل کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم گندے مندے رہیں. ہم اپنے ہماری طبیعت دیکھیں، انسان کو تو اللہ نے بنایا ہی نفیس الطبع ہے. یہ دیکھیں، ہم اپنے ناخن تراشتے ہیں، اپنے اور کیا کرتے ہیں، بالوں کو تراشتے ہیں، غسل کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، صابن سے ہاتھ منہ دھوتے ہیں، پیروں کو صاف کرتے ہیں اور وضو کرتے ہیں. یہ کتنی پاکیزگی کے راستے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بات یہاں سے نکلی تھی کہ آپ نے کیا فرمایا تھا، سیکھتے نہیں ہیں، یہی کہا تھا نا؟ ہاں، تو سیکھنے کا جذبہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی، بات واضح ہو گئی. اگر ہمیں آتا ہے پھر بھی ہمیں سیکھنا چاہیے، اگر ہمیں آتا ہے پھر بھی ہمیں سیکھنا چاہیے. طلبہ کی نفسیات کو جاننا، طلبہ کی نفسیات کو جانتا ہوں. وہ میں ایک دن ایک فیصل آباد میں تھا، تو ہمارے ایک مولانا، ان کو فون آنے لگا بار بار. تو اب وہ فون آ رہا ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اچھا، ان کو ہمارے ساتھ کام کرتے ہوئے نا کوئی 17-18 گھنٹے گزر گئے. اب وہ میں دیکھ رہا ہوں بار بار فون آ رہا ہے، تو مولوی صاحب ایسے کانپ رہے ہیں جیسے پتہ نہیں، جیسے کوئی ابا جی نے ڈانٹنا ہوتا نا، ابا جی کا خوف ہوتا ہے بچپن کے اندر، یا بڑے بھائی جان کا، وہ ایسے مولوی صاحب کانپے. میں نے کہا یار یہ تو، میں نے کہا مولوی صاحب کیا ہوا؟ کہتے مولانا بیگم کا فون آ رہا ہے. میں نے کہا ہو. میں نے سوچا کہ چلو اب ہمیں ان کو مولانا کو اجازت دے دینی چاہیے. ہم باہر نکلے، ایک جگہ پر گئے تو وہاں پر ہمیں کچھ سامان لینا تھا. وہ گجرے بیچنے والا آ گیا میرے پاس، اور میں نے کہا بھائی میں گجرے لے کر کہاں جاؤں گا، میں تو فیصل آباد میں ہوں، بیگم میری لاہور میں ہے. تو اچانک ہی مجھے خیال آیا، اور میں نے اس کو واپس بلایا. میں نے کہا یار یہ 2 گجرے دے دے یار. گجرے بھی بڑے پیارے خوبصورت ماشاءاللہ بھرے ہوئے، گلاب کے بڑے بڑے پھول اور خوبصورت خوشبو اس کے اندر سے آ رہی. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی نصیب فرمائے. تو کیا ہوا کہ وہ میں نے لے لیے اور وہ مولانا کو دے دیے، اور مولانا کو میں نے چھٹی دے دی کہ مولانا جائیے آپ. تو مولانا چلے گئے گھر، اور اگلے دن صبح جب مولانا تشریف لائے، میں نے کہا مولانا خیریت ہے؟ کہتے مولانا اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. رات کو جو آپ نے معاملے کو بھانپ لیا تھا، جب میں گھر پہنچا تو پارا 120 پہ تھا، اور جیسے ہی میں نے وہ گجرے پیش کیے وہ 0 پہ آ گئے. تو نفسیات کو جانتا ہو، نفسیات کو، وہ نہیں سمجھا بیچارہ، میں سمجھ گیا. تو اب وہ کارگزاری سناتے رہتے ہیں. میں ساتھیوں سے عرض کرتا رہتا ہوں کہ اس طرح اپنے گھروں کے ماحول کو بھی ذرا اچھا، خوشگوار
اور اچھے ماحول کے اندر رکھیں. دیکھیں تھوڑی سی زندگی ہے، نفرتوں سے ہم نے کیا کرنا ہے؟ کسی سے لڑ کے، بھائی سے، شوہر سے، یا کسی اور سے، کلیگ سے لڑ کے، تو وہ اپنے آپ کو کیا کرنے والی اور تھوڑی جھنجھٹ ہے ہمارے کہ ہم اپنے آپ کو اور زیادہ جھنجھٹوں کے اندر پھنسا کے رکھیں. تو تھوڑی سی زندگی ہے، اس کو انجوائے کریں، اللہ کو راضی کریں، اللہ تعالیٰ کو خوش کریں، زندگی کے مزے لیں. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، ایمان والا مرد ہو عورت ہو نیکی کے راستے پر چلے، فلنحیین